اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے یہ 2025 کا تیسرا ویلاگ ہے اور انتہائی اہم ویلاگ ہے، اور آپ لوگوں کو اس ویلاگ میں ہم 2 دن پہلے جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بیان دیا اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس کا بیان کیا ہے اور اس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی جانب سے سخت رد عمل کیوں آیا ہے، وہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور اس کی مکمل انفارمیشن آپ لوگوں کو دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان جیل میں ہے، اور عمران خان اور حکومت کا اور جو بیانیہ ہے وہ اس وقت کیا ہے کہ کسی وقت عمران خان کے لوگ یا پارٹی کے رہنما ایسا بیان دیں جس سے ہم بیانیہ بنا سکیں، لیکن یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان ان سے ہمیشہ 2 قدم آگے ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ غزہ مارچ، مہنگائی مارچ، میں نے پہلے بھی حافظ نعیم الرحمن صاحب پر پہلا ویلاگ بہت انتہائی اہم بنایا تھا، اور میں اس سے پاکستانی قوم سے معذرت خواہ ہوں۔ میں جب بھی کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی یا میری پوائنٹ آف ویو سے غلطی ہوگی تو میں اس سے معذرت کر لوں گا۔ دیکھیے، اگر یہ غزہ اور یا فلسطین یا مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرتا تو سینٹر مشتاق جو سابق سینٹر ہے اس کا دفاع کرتے۔ اس کے لیے نہ جماعت اسلامی نے یہ بیان دیا کہ یہ خود سے کر رہا ہے، اس سے جماعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، سینٹر مشتاق احمد خان کی جو فیملی کے ساتھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے، اس پر ہم الگ بھی ٹاپک بنائیں گے کہ یہ لوگ جو منافق حکومت میں بیٹھے ہیں، خواجہ آصف، رانا ثنا اور دیگر لوگ جو اس وقت اسرائیل کارڈ کھیل رہے ہیں، اصل میں یہ اسرائیل کے ایجنٹ کیسے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں امریکہ میں، یورپ میں، فرانس میں، اٹلی میں، برطانیہ میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پر کسی پر مقدمہ درج نہیں ہوا، نہ کسی کو ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا جب سینٹر مشتاق احمد خان جب احتجاج کر رہا تھا، پولیس والے کی تصویر ہمیشہ اور تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اس شخص نے جو انگلی اٹھائی تھی وہ پاکستانی قوم کبھی نہیں بھولے گی، اور جماعت اسلامی کو وہ ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب، آپ کی اگر ہمت ہے تو آپ جس کے پالتو بنے ہوئے اس وقت آپ بیان دے دیں۔ عمران خان کا تو واضح موقف ہے کہ میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ آپ جس ہاتھ سے کھلونا کھیل رہے ہیں نا، تو پاکستانی قوم وہ ہمیشہ جانتی ہے کہ آپ کس کے کھلونے ہیں، وہ اب پتہ چل چکے۔ پی ٹی آئی نے حافظ نعیم الرحمن کو پہلے بھی جو بننا چاہیے تھا میئر، اس کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن میں آج افسوس سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا وہ اچھا کیا تھا۔ اس ڈبلے پن کو میں اس شخص سے بہت امیدیں کرتا تھا کہ اس شخص کو اگر عمران خان نہ ہو تو یہ شخص وزیر اعظم بن نہ جائے، میری ذاتی رائے تھی، لیکن میں آج اس اپنی ذاتی رائے سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ایسے شخص یا ایسی رہنما کے بارے میں مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب شخص کوئی اپنے عہدے پر بیٹھتا ہے تو بے نقاب ہوتا ہے، جیسے قاضی فیض عیسیٰ، جیسے یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس عامر فاروق اور لاہور ہائی کورٹ کی صاحبہ اور بہت سے لوگ جو اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافیوں پر خاموش ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیکھیے، سینٹر مشتاق کا بیان جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو اپنا امیر جماعت اسلامی کا بیان ہے۔ اب دیکھیے، اب امیر جماعت اسلامی کیوں کمزور ہو رہے، کیونکہ ان کا نہ کوئی موقف ہے، نہ کوئی ان کا اصول ہے، اس لیے جماعت اسلامی اور JUF ختم ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس تھا، لیکن اس نے اپنا آخری پاس اور سیاست کا جو قلعہ ہے وہ ترمیم کے ساتھ آزاد عدلیہ کے پیٹ میں چھرا گھونپا اور ووٹ دے کر حکومت کو ثابت کیا کہ وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے بی ٹیم ہیں۔
مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا جو امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہ بیان دیے. میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا جب منگائی تھی تو اس نے مار کیا اور حکومت کے ساتھ راتوں رات ایک معاہدہ ہو گیا. میں صبح اٹھا تو مجھے جب ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں تو 1 روپیہ کچھ یہ لا دیتے کہ امیر جماعت اسلامی کی وجہ سے ہوا. بھائی امیر جماعت اسلامی سے وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا احتجاج ناکام ہوا اور لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ میں یاد ہے. لیکن جماعت اسلامی آپ ختم ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی اصول ہے. ہمیشہ سیاست اصول اور پاکستانی قوم ایک اصول کے کھڑے. بے شک نام جماعت اسلامی رکھ کر نہیں، ہم قوم دیکھتے کہ کیا وہ اپنے سخت موقف کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. سراج الحق اور اس کے بعد امیر جماعت اسلامی. اب جماعت اسلامی وہ جماعت نہیں رہی جو پہلے تھی. اب جماعت اسلامی کا وہ نظریہ ختم ہو چکا ہے جو ان کا پہلا تھا، اور لوگ ان کو ووٹ اب نہیں دیں گے. اور جو بچے کچے لوگ ہیں وہ ووٹ دیں یا نہ دیں، ہمیں ان کے نظریے سے اختلاف نہیں، لیکن ہم حافظ نعیم الرحمن صاحب کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. دیکھیے اگر اپنا حافظ نعیم الرحمن صاحب جو پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں سے ہو رہا ہے تو اس پر کیا اس نے کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں دیا. نومبر میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، نہیں. حافظ نعیم الرحمن صاحب اس وقت مجھے بہت غصہ آیا تھا جب اس نے 47 فارم دینے سے انکار کیا تھا اسلام آباد میں. MS نیوز کی ناظرین، ہم مزید ایسی ویڈیو انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی. شکریہ.